الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرد جو اپنی طاقت کے باوجود اپنی محارم یعنی کہ اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، کیا اس صورت میں بھی یہ مرد دیوس ہے؟ تو اگر کوئی مرد اپنی عورتوں یعنی کہ محارم یعنی کہ ماں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کے اوپر پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کو تلقین کرتا ہے، سمجھاتا ہے، دل میں کڑن رکھتا ہے کہ یہ پردہ کرنے والیاں بن جائیں اور عمل کروانے کی حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے، مگر وہ پردہ نہیں کرتی، بے پردہ ہی رہتی ہیں، تو اس صورت میں یہ مرد دیوس نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک کوشش کرنی تھی کر لی، مگر حکمت عملی کے ساتھ مسلسل سمجھاتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی سختی کر بیٹھے کہ گھر کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سی حکمت عملی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ مجھے میک اپ کا سامان دلوا دو، تو وہ کہے کہ جب تک تم پردہ نہیں کرو گی، پردے کی پابند نہیں بنو گی، تب تک میں تمہیں میک اپ کا سامان نہیں لے کر دوں گا۔ تو اس طرح سے حکمت عملی سے، پیار سے، محبت سے، نرمی کے ساتھ پردے کی تلقین کریں مرد حضرات۔ اور کیا منہ بولے بیٹے، باپ اور بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے، باپ اور بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو خود ہی باپ، بیٹا یا بھائی بنا لینے سے وہ حقیقی باپ، بیٹا اور بھائی نہیں بن جاتا۔ اس سے تو نکاح بھی حلال ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے نکاح حلال ہو، نکاح ہو سکتا ہو، درست ہو، تو ان سے تو پردہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ نامحرم ہے۔ تو آج کے دور کے اندر لڑکیاں اکثر یونیورسٹیز میں بہت سے لڑکوں کو بھائی بنا لیتی ہیں، اور بوڑھی عورتیں بہت سے لڑکوں کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں
اور کچھ لڑکیاں کسی مرد کو کہتی ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی ہی طرح ہے، یہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہیں، اور اسی طرح مرد کسی عورت کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح خود سے ہی رشتے بنا لینے سے کوئی اصلی رشتے، حقیقی رشتے نہیں بن جاتے، ان سے پردہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ان سے پردہ کیا جائے، ان کے اوپر وہی پردے والے احکام لگیں گے جو نامحرموں کے آپس میں ہوتے ہیں۔ تو خود سے رشتے بنا لینے سے یہ پردے کے مسائل اٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کے رشتے بنا لیتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے، بے پردگی کا سیلاب آ جاتا ہے، اور پھر آپس میں بلا تکلف گفتگو ہوتی ہے۔ پھر جب مذاق مسخری حد سے بڑھتا ہے تو ایک دوسرے کے جسموں کو چھوا جاتا ہے، نظروں کا زنا ہوتا ہے، تو آخر کار بدکاری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ برائیوں کا رستہ ہے۔ خود سے ہی رشتے نہیں بن جاتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج قرآن کے مطابق ہماری مائیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ پاک نے ہم مومنوں کو یعنی کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے پردہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام سے پردہ کریں۔ حالانکہ صحابہ کرام جیسے متقی، پرہیزگار اور شرم و حیا والے انسان اس دنیا پر ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ اعلیٰ صفات ازواج کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے زیادہ شرم و حیا والی متقی پرہیزگار کوئی عورتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو جو خود سے ہی رشتے بنا لیتے ہیں تو ان کو تو لازمی اور ضروری پردے کے اوپر عمل کرنا چاہیے، خود سے رشتے نہیں بنانے چاہیے، یہ رشتے نہیں بنتے۔ اور اسی طرح بالغ بچے کا کیا حکم ہے، کیا بچے کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کا بچہ پال لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو دین اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تم ان کو بیٹا یا بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکتے، تم ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارو گے۔ وہ اگر تمہیں ان کے نام نہ پتہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بالغ لے سکتے ہیں۔ اگر وہ نامحرم ہے تو جب ہی وہ بلوغت کے قریب پہنچے گا تو یعنی کہ اس کو عورتوں کے اعضاء کے متعلق، عورتوں کے متعلق شعور آئے گا تو اس سے عورتیں پردہ کریں گی، یعنی کہ اس کی ماں جو حقیقی ماں نہیں ہے وہ بھی پردہ کرے گی، اور اس ماں سے جو لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی اس سے پردہ کریں گی۔ جو قریب البلوغ ہو اس کی عمر علماء کرام نے 12 سال بتائی ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات پردے کے متعلق۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مردوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو بھی شرم و حیا کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔